اچھا زویب بھائی علم رکھتے ہیں تھوڑا بہت اسلام کا؟ جی جی الحمدللہ تھوڑا بہت علم ہے. اوکے. اچھا یہ آپ نے سنا تھا یہ آیت کے بارے میں ابھی ہم لوگ تھوڑی چرچا کر رہے تھے. نہیں ساحل بھائی مسئلہ میں ابھی مطلب یوٹیوب آن کیا تو دیکھا جو آپ کا نہیں تھمبنیل لگا ہوا تھا اور یہ قرآن کی آیت تھی تو میں نے بولا چلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ مطلب قرآن آپ نے ابھی کہا تھا کہ قرآن کی آیت پہ بات کریں گے تو میں نے بولا چلے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا ایسا مطلب اسلام پہ اعتراض ہے اور آپ نے اسلام کیوں چھوڑا تھا. اوکے سر ایک کافر جو ہے ایک مومن جو ہے وہ کتنے کافر پہ بھاری ہے؟ سر اگر ون بائی ون بات کریں دیکھیں تو جنگ کا میدان ہے کوئی کسی پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے سر. اچھا کوئی کسی پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے. جی جنگ کا میدان ہے نا سر. اب جیسے کہ اصل مثال ہم جنگ کر رہے ہیں سامنے مطلب والی ٹیم کافر سے. بھی مومن پہ بھاری ہو سکتا ہے. سر جنگ کے میدان میں بالکل کافر مومن پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے, مومن کافر پہ بھی بھاری ہو سکتے ہیں. سر لیکن پھر اللہ آپ کا جھوٹ بول رہا ہے نا سر. کیسے؟ سر آپ قرآن پڑھے ہو کبھی؟ جی جی پڑھیں. پورا قرآن پڑھے تھے معنی کے ساتھ؟ الحمدللہ جی جی پورا قرآن سر پڑھا ہوا, معنی کے ساتھ نہیں. سر یہی تو گڑبڑی ہو گئی نا, معنی کے ساتھ پڑھتے تو آج مسلمان نہیں رہتے آپ. تو آپ نے معنی کی وجہ سے اگر قرآن معنی مطلب کے اسلام ساتھ چھوڑا اگر ہے. آپ اگر معنی کے ساتھ اگر قرآن پڑھ لیتے اور تھوڑی عقل کا استعمال کرتے تو آپ مسلمان نہیں رہتے, یہ میں اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں. آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, آپ دماغی اپنگ ہے. قرآن پڑھا ہے سر, میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کیوں معنی چھوڑا کے ساحل ساتھ نہیں صاحب. پڑھا نا, آپ کی لینگویج عربک نہیں ہے نا بھائی. اجمی ہے نا سر. پھر دماغی اپنگ, آپ بنا پڑھے ہی اس کو سچی کتاب مان لیے. یہ دیکھیے آپ نے صحیح کہا یہ ساحل بات, صاحب اور میں پاکستان سے آپ اسے کی بات دماغی سے اپنگ کا پتہ نہیں ہے, ٹرانسلیشن کر دیں. اچھا دماغی نہیں, اتنا تو سمجھ میں آتا ہے. دماغی اپنگ سمجھ میں آتا ہے. نہیں آپ کی سر ہندی لینگویج ہے, میں اردو میں بات کر رہا ہوں, پاکستان سے. سر اچھا وہ پاکستانی ہے نا, مینٹلی بتایا نا. ڈسیبلڈ ہے آپ, مینٹلی اچھا اچھا ڈسیبلڈ ہے. دماغی اپنگ انیبل کر مطلب لیں گے, مینٹلی ڈسیبلڈ. ہاں انیبل کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے زویب بھائی, آپ کی بات سے میں 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی پہ بھاری پڑ سکتا ہے, چاہے وہ مومن ہو, نان مومن ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے عیسائی ہو, سوری مسیحی ہو, کوئی بھی ہو. اگر وہ ایک دوسرے سے فائٹ کرے تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور کوئی بھی کسی پہ بھاری پڑ سکتا ہے. یہ ایک دم فیکٹ کی بات ہے, اس سے میں اگری کرتا ہوں. لیکن آپ کے سو کال خدا کو یہ بات نہیں پتا تھی. آپ کے سو کال خدا کو بونگیاں مارنے کی عادت تھی, لیکن ان کی بونگیوں کو صحابہ نے بھی ہجم نہیں کیا, تو فٹک سے اس سو کال خدا کو اپنی آیت چینج کرنی پڑی. یہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے ایک سورہ ہے لوٹ مار کا مال قرآن میں. کون سی سورت سر؟ لوٹ مار کا مال. ہاں وہ سورہ ہے, وہ انفال ہے, انفال. ارے واہ 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 ایڈم صاحب, آج کل لوگوں کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوٹ مار کا مال بھی ایک سورہ ہے. بالکل سر, ہمارا چینل لوگوں کے دماغوں تک پہنچ رہا ہے, کانوں تک پہنچ رہا ہے, تو ٹرانسلیشنز لوگ اب پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیے اس میں ہمارے پیارے بھائی, یہ دیکھیے اردو پڑھنے آتی ہے آپ کو؟ جی جی آتی ہے. پڑھیے سر, یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر والا. ہاں جی یہ لکھا ہوا ہے, اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو, اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. سر ایک مومن کتنے پہ بھاری پڑے گا؟ یہاں پہ لکھا ہے صابر ہو تو وہ 200 پر لکھا ہوا ہے. ارے یار ہاں میتھ سمپل میتھس کر لو نا. میتھس کمزور ہے بھائی کا. 10 20 پہ بھاری ہوگا. 10 پہ 20 بھاری ہوگا. 200 پہ چلو ہے تو 10 پہ بھاری ہوا نا. اچھا اچھا ہاں سوری 10 پہ ہوا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. جی بڑی مہربانی. اوکے اچھا, آپ نے خود اگری کیا تھا پیارے بھائی, اور چونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہوگی وہاں پہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی کسی پہ بھاری پڑ سکتا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 10 پہ بھاری پڑے گا. اچھا یہاں پہ تو اللہ نے یہ بونگی مار دی بس پیارے آگے بھائی. نہیں چلیں, پہلے ان کی والی بات ختم کر لیں, آگے پھر نہیں آگے چلنا ہے. چلیے گا. ابھی نہیں آگے چلنا, اوکے پہلے ان سے آنسر لے لیں اس چلیے. چیز کا, انہوں نے جو کامنٹ دیا تھا اپنا. ہاں جی جی, کیا کہیں گے زویب بھائی؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو, کہ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کوئی کسی بھی بھاری پڑ سکتا ہے نا. اب اگر یہ تو جو سر آپ آپ کا کون اللہ تو سی پھر بونگی مار رہا ہے. مسئلہ, یہ صورت کون سی ہے سر؟ لوٹ انفال ہے اچھا نہیں لوٹ جس انفال. سے مار آپ کا نے مال. یہ اچھا ہاں انفال سورہ ہے. تو اس کا دیکھیں اس کی سورت کا آیت پورا نمبر کانٹیکس. 65.
जी जी ओके, पूरा कॉन्टेक्स्ट चेक करना पड़ता है कि ये जंग पूरा पर वैसे तो पूरा उभार नहीं है। कॉन्टेक्स्ट चेक करके मुझे जवाब दे दे, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप चेक कर ले और आप मुझे म्यूट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब हाँ से इसको सही म्यूट पे साबित कर दे। जाएं, हाँ कुरान.com पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, तफसीर पढ़ें, सारा कुछ पढ़ें, फिर वापस आ जाए। अच्छा, तो मतलब मैं यहीं से इसे स्किप कर दूं क्या? क्या मतलब स्किप कर दो सर? म्यूट कर लेना अपने आप को। आप क्या तो फिर चाह आप रहे हैं? किसी और को कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं? यहाँ पे जब हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आपके लिए हम यहाँ इसी पे वजह से तो 400 बोल आयतें रहे हैं। पढ़ना शुरू कर देना सर, ऐसा तो नहीं ना हो सकता ना। यू हैव टू अरे फिगर आउट द एडम कॉन्टेक्स्ट भाई, एंड आंसर। नहीं 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 एडम सर, बात बात राइट करें, लेकिन आप सिर्फ एक आयत निकाल के बैठ गए और सिर्फ यहीं से उभार, पूरी भाई हम कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बताएं निकाल क्या? के बैठे, अरे आप दिक्कत है क्लेम ना, कर रहे हैं क्योंकि कि कॉन्टेक्स्ट है ना, आप क्लेम कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में कुछ हो रहा है, हाँ तो यू हैव टू प्रोवाइड जी दैट जी, डेटा, नॉट अस। कोई तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट ये की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे तो जाहिर बात है, फिर आप सिर्फ एक आयत निकाल के बैठ गए भाई यार, सर ये आप ये साबित तो सर, कैसे करे, होता है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बर्डन साबित तो ऑफ करे। प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है ना कि आपने क्लेम किया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो जी बर्डन जी ऑफ मैं प्रूफ इज योर्स। जी जी अच्छा यहाँ कॉन्टेक्स्ट पे में कितनी देखिए, आयतें ऊपर से पढ़े हम? चलिए ये बता दें, कितनी आयतें ऊपर से पढ़ना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए? नहीं अभी आप ऊपर से नहीं, मतलब आपने जाहिर बात है अब इसकी तशरीह कर रहे हैं बैठ के, सर आप दोनों मतलब हजरात है, तो आपने कुरान तो पढ़ा होगा, ये सूरत तो आपने लाजमन सर भाईजान पढ़ी होगी। पढ़ा एक है सेकेंड, करके तो रखे है ना, वो आप बता दो अगर आपको भाई एतराज है तो, इसमें अगर ये कितनी लिखा है आयत कि पहले पढ़े। जी जी सर बस ठीक है, इसमें अगर ये लिखा है कि जो बेगुनाह है उनकी लूट मार करो, उनको मारो पीटो, सर फिर भाई बताएं, लेकिन इसका हम मतलब तो नहीं। सूरह हमने लूटमार की ये बात नहीं एतराज कर ही रहे नहीं इस किया। वक्त, ये बात ही नहीं है इस वक्त, क्यों उस टॉपिक को चेंज हाँ, कर रहे हैं सर? व्हाट इज द तो सर क्वेश्चन? आप वो जो एतराज ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आपसे अभी? आपने जो अभी जो सूरत खोली है इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। नहीं व्हाट इज द क्वेश्चन? हमारा एतराज सवाल क्या क्या है है वो इस आयत के बताइए। बारे में? अब ये बोल रहे कि ये एक मोमिन इस पर भारी पड़ रहा है, ये बोल रहे हैं ना सर आप, कि ये किसी चीज हिसाब से पड़ रहा है, जबकि जंग में कोई किसी भी भारी पड़ सकता है, यही मतलब है नहीं आपका? हमने नहीं कहा जंग में कोई किसी से भी, आपने कहा ये बात, आपने आपने अभी कहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जी देखिए जी ठीक है ठीक। इसी को अंडरस्टैंड करें, आपने बोला है कि जंग में कोई भी किसी पे भारी हो सकता है, क्या ये आपके अल्फाज थे या किसी और के अल्फाज थे? मेरे थे। ओके, उसके बाद अल्लाह कहता है कि नहीं, एक मुसलमान 10 पे भारी होएगा। अब बात ये, आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट देखें, मैंने कहा देख लें, मैंने तो आपको खुली छूट दी देख लें, लेकिन आप मुझे कहें कि मैं यहाँ पे पूरी सूरह अनकबूत पढ़ना शुरू कर दूं या 10 और सूरतें पढ़ता करूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये अगर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, आपने देना है, मैंने नहीं देना। तो सर मैं आपसे अच्छा यही तो जोहेब फरमा रहा भाई, हूँ। इसके अलावा आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं मैं, कोई कॉन्टेक्स्ट विंटेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये कुरान की आयत ही बता रही है कि क्यों अल्लाह ने इस तरीके का नंबर दिया है। आप फिर से पढ़ेंगे, लास्ट लाइन पढ़िए जरा, ये वाली लाइन ये पढ़िए। लिखा है कि हाँ, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। यानी जो मुनकिरीन की बात हो रही है इधर, ठीक है, काफिरों की बात हो रही है, वो कैसे लोग हैं? जो समझ नहीं रखते। हाँ, वो ऐसे लोग हैं क्योंकि वो समझ नहीं रखते। तो ये क्वालिटी अल्लाह बता रहा है ना मुनकिरीन की, काफिरों की, कि वो ऐसे लोग हैं कि वो समझ नहीं रखते। सही बात है। इस वजह से एक मोमिन जो है वो 10 पे भारी पड़ेगा। सही है, कॉन्टेक्स्ट आ गया आपका? नहीं मैं कुछ कह सकता हूँ साहिल सर इस पे? जी जी प्लीज कहिए। देखिए मेरा ये कहना है कि ये जो आप बोले ना मुनकिरीन जो है, मतलब कि जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके हाँ हिसाब से पता है बात ये है कि ऐसा नहीं कि मतलब आप जो इस्लाम को नहीं मानते उसको कत्ल कर दो, मतलब यार ये ये जो हमने भाई बात ही नहीं की। कत्ल कर दो ये सवाल ही नहीं कर रहे हम लोग। तो हम लोग भारी सिर्फ किस ये चीज में पूछ पड़ेंगे रहे सर? हैं कि भाई जंग में सुनो जब तो जाएंगे, सही है। देखें आप वंस अगेन साहिल साहब, ये सब टॉपिक बदल रहा है 10 दफा, और ये हाँ बदल रहे हैं भाई, कोई हाँ, बात नहीं। भाई नहीं देखें, मौका नहीं आपने देंगे अपन। आपने कहा था जंग में जब जाओगे तो कोई भी किसी पे भारी हो सकता है, ये कहा था ना? जी जी। तो हमने भी यही कहा है, जंग में जब जाओगे तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती किसी को मार रहे हो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो टॉपिक ही एडम नहीं है। भाई, एडम भाई जंग करने की कोई वजह तो होगी या ऐसे ही चले जाओ, जो दिल भी हो गया वजह जंग करने चले होगी, जाओ? इररिस्पेक्टिव किसी भी वजह से है, मैं ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये, जंग में जाके अच्छा, क्या एक मुसलमान 10 पे भारी होगा? आपने कहा नहीं होगा, अल्लाह कह रहा होगा। हो सकता है उसी लिए देखें, अगर इस तरह एक काफिर भी 10 मुसलमान में भारी हो सकता है, इसमें कोई वो वाली बात हाँ थोड़ी है। एग्जैक्टली, तो अल्लाह मियां तो फिर झूठ बोल रहे हैं ना, यही तो सवाल है। नहीं जंग क्यों नहीं हो फिर रही है, झूठ क्वेश्चन ही नहीं है क्यों हो रही है जंग, वो आज का भाई टॉपिक क्यों ही हो रही नहीं है है। नहीं, वो आप बताओगे ना क्यों हो रही है यार, ऐसे ही अगर भाई आप उसका बस एक को टॉपिक यार ही नहीं है खोल के क्यों हो बैठ रही है जाओ। क्यों नहीं हो रही है, रिस्पेक्टिव। देखिए मोहम्मद ने आगे से बढ़ के अटैक किया या काफिरों ने आगे से बढ़ के अटैक किया, ये सवाल ही नहीं है आज का। जब अच्छा अटैक में अच्छा खड़े हो गए आमने सामने, क्या एक हाँ मुसलमान 10 काफिरों पे भारी होगा? हो दैट्स द सकता है सर, क्वेश्चन बिल्कुल हो है। सकता है।
تو کیا ہو اسی جنگ سکتا میں ہے کیا اسی جنگ میں ایک کافر 10 پہ بھاری ہو سکتا ہے؟ obviously سر جنگ میں کئی تو کافر پھر بھی 10 اللہ میاں مسلمان سے بھاری جھوٹ ہو بول سکتا رہے ہیں نا، یہی تو بات ہے میری جان. یہی ہے تو سر. ایسے جب سمجھا سمجھا رہے اللہ ہیں کے نے آپ بولتے کو. ہو. کہا جی آپ نے رائٹ کہا، لیکن آپ نے کہا کہ ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہو سکتا ہے، کافر بھی تو یا مسلمان ہے تو مطلب نہیں obviously ہو بھاری سکتا ہو ہے. سکتا نہیں لکھا ہوا، بھاری ہے لکھا ہوا. ہاں تو جنگ ہوگی ٹو تو سر ڈفرنٹ تھنگس. ہو سکتا نہیں ہے لکھا، اللہ نے کہا ہے. ایڈم بھائی اگر ہوگی تو بھاری بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جنگ کیوں ہوگی نہیں بھاری وجہ بھی نہ وہ ہے، لیکن ہوگا، آپ کیسے بول رہے ہوگا ہیں کہ ایک بھاری؟ تو ہمارا ہو سکتا ہے سر، بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. ہمیشہ 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 نہیں، جب بھی جنگ ہوگی مطلب یہ پہلے آپ جب بھی جنگ جنگ ہو، بتائیں گے کس بیس پہ ہوگی. ہاں جی کس ہاں بیس جب پہ بھی ہوگی جنگ ہوگی جنگ. مسلمان بھاری ہوگا نا. انڈیا ایک بیٹا ایڈم بھائی، آپ انڈیا سے پاکستان سے ہیں؟ ارے پاکستان سے چھوڑو اس بات کو، ہمیشہ بھاری ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، بھائی ایک دفعہ ہمیشہ ہوا کہ بھاری انڈیا. ہوگا کہ نہیں؟ ارے سر بات تو کرنے دے چھوٹے، میں میرے پیارے بھائی، میری ریکویسٹ ہے آپ سے چھوٹے سے ایڈم بھائی. میں سر بول رہا جی ہوں کہ جب سمپل انڈیا سوال کا سمپل جواب ملتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے. جلیبی نہیں ملتی ہے نہیں تو میں اچھا نہیں جواب لگتا. سر بھاری ہوگا کہ نہیں؟ کون ایک مسلمان ہمیشہ 10 پہ بھاری ہوگا کہ نہیں؟ حق کے لیے لڑے گا تو 10 نہیں، 20 پہ 30 پہ 100 پہ بھی بھاری ہوگا. اللہ سے جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تو کہہ رہا ہے سر 10 پہ حق کے ہوگا، تم لیے 20-30 پہ کرا رہے ہو. اللہ 10 پہ اگر ہوگا حق کے بول لیے رہے، لڑے تم گا سر، 20-30 ہو رہا ہے تو سر اللہ حق کو کے نہیں لیے بات مانتا. کر رہا حق ہوں. کے لڑے گا تو اگر نمبر کافر کم ہو جائے گا، نہ حق کے لیے. اگر بھائی اگر کافر لڑے بھائی گا حق ایک کے منٹ لیے تو رکو. وہ بھی بھاری پڑے گا سر. غلط بات نہیں کر تو رہا سر ایک میں آپ سے کوئی. بھائی حق پہ لڑے گا، اللہ نے کوئی یہ شرط لگائی ادھر اس آیت میں کہ حق پہ جب لڑو گے تو 1-10 پہ بھاری پڑے گا؟ کوئی شرط لگائی؟ سر اس کا اوورل کانٹیکس تو وہی ہے نا، اگر ایک ساحل ہے حق کے لیے کہاں لڑے گا ہے؟ تو 10 مسلمان پہ باہر ہے. ایک ساحل میں ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا اللہ نے ایک اللہ نے کہا ہے کہ ساحل ساحل، شرط کہاں اللہ نے لگائی؟ کہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ساحل جیسا کافر 10 مسلمانوں میں بھاری ہوگا. اگر حق کے لیے لڑے گا، کس نے ایک کہا ہے؟ ایٹم سیکر حق کے کہاں؟ لیے لڑے گا 10 پہ یہ بھاری ہے سر. آیت دکھا دو جو تم بول رہے ہو، آیت قرآن میں نہیں ہے. سو اٹس ناٹ دا آیت کی کانٹیکسٹ. بات نہیں کر رہا سر، میں میں اوورل نے تو بات آیت کر کی رہا ہوں. بات کرنی اگر ہے. تم اللہ کو جھوٹا ہم کہہ لوگ رہے ہو. آیت کی بات کر رہے ہو. میں اور نہیں کہہ تم رہا اللہ سر، کو آپ جھوٹا کہہ اپنی رہے ہو. سر سر آپ اللہ کو جھوٹا انٹرپریٹیشن کہہ رہے نہیں ہیں. اپنی طرف سے. نہیں سر ارے آپ اللہ کو میرے جھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کافر جو ہے وہ حق پہ ہوگا تو وہ 10 جی پہ جی بھاری ہوگا. تو آپ اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اللہ بالکل نے ایسا کہا نہیں. نہیں نہیں اللہ نہیں نے کہا سر، میں ایک اوورل مسلمان بات کر رہا ہوں. بھاری ہے. اچھا تو ہاں تو یہ ایک سوال ان حق سے کے یہ لیے لے لڑ رہے لے. ہیں، ایڈم صاحب یہ حق کے زویب لیے ایک لڑ منٹ رہے رک، ہیں. زویب ایک منٹ ٹاپک رک، چینج ہو جائے گا زویب ایک ساحل، منٹ رک. ٹاپک چینج کر دے گا. نہیں یہ چلے کہ گا. آپ کہیں گے کہ کبھی کافر حق پہ ہو سکتا ہے، وہ ایک اور نہیں ٹاپک آ نہیں جائے گا. وہ نہیں، ایڈم صاحب ان کو صرف یہ پوچھ لو نا کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ کے دانت ٹوٹے تھے تو کافر بھاری پڑا تھا، مطلب کافر حق پہ تھا وہاں پہ. یہ نہیں کیا پوچھا نہیں، ان یہ سے. سوچ ہے رے بابا تیری. بات اچھی ہے، کوشچن بہت ویلڈ کیا سر آپ نے کہ کافر مطلب ان کے دانت جو شہید ہو گئے تھے کس بیس پہ ہو گئے تھے جبکہ کافر بھاری پڑا تھا. وہاں پہ نبی علیہ ہاں السلام نے فرمایا تھا کہ جگہ مت چھوڑنا، تو وہ جو لوگ جگہ چھوڑ گئے تھے ان کی وجہ سے کافروں نے ارے ہم ابھی پر آپ نے اٹیک مدعا کیا. چینج کر دیا. ادر آپ نے وائز کہا ہم کہ پاور میں اگر تھے سر. کافر حق پہ ہوگا، بھائی سنو، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ کافر حق پہ ہوگا تو بھاری پڑے گا. آپ جی نے جی شرط لگائی تھی حق پہ ہونے کی، ہم نے تو نہیں جی جی لگائی. جی جی آپ نے لگائی تھی اس نا میں بھی یہ شرط. سر نہیں نہیں رائٹ ہے رائٹ ہے، اس پہ بھی دیکھے بھاری وہی تھے مسلمان، لیکن جگہ چھوڑنے کی وجہ سے سر ان کا اٹیک بھاری پڑ گیا. بالکل تو جو پڑ رائٹ ہے گیا وہ نا، رائٹ ہے. مطلب وہ حق پہ تھے نا. تو کافر نہیں حق پہ تھے نا وہاں پہ آپ کے آرگومنٹ کے حساب سے. نہیں، میری آرگومنٹ کے حساب سے مسلمانوں کا پریشر زیادہ تھا، لیکن وہ یار پھر کیا، جگہ چھوڑنے سے کافر کا آ گیا. تو حق کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، رائٹ؟ پھر انہوں آپ نے اپنی حق بات چھوڑ کو دیا نا لیتے ہو یار. واپس؟ نہیں سر دیکھیں کیا آپ جنگ اپنی کا بات اوور کو آل آپ دیکھیں واپس تو لیتے ہو کہ حق پر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اس میں؟ 313 سر اتنے پہ بھاری کس بیس پہ پڑ گئے تھے؟ اب ذرا آپ یہ بتا دیجیے، ڈیفینیشن کر رہے ہیں آپ بھائی اس کی. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے آرگیومنٹ سے چینج نہیں ہو. کیا حق کرائٹیریا ہے کیا؟ ادھر اللہ نے تو کوئی حق نہ حق کا کوئی کرائٹیریا نہیں بتایا. اللہ نے ایک سر آپ ایک سمپل بات ایسے بتائی کہ مطلب نہیں ابھارو. نکلتے، اب آپ پورا اچھا بول رہے ہیں سر بھائی. تو آپ بتا دو نا کانٹیکس، اسی وجہ سے تو آپ سے کہا تھا یار. یہ کانٹیکس بہادر یہ بھائی آپ کے ہے. بیک گراؤنڈ سے کافی نوائس آ رہی ہے، اسی وجہ سے میں نے میوٹ کیا تھا آپ کو. انمیوٹ مت کرے میرے بھائی، جب آپ کو بولنے کا موقع دوں گا تب میں آپ کو خود انمیوٹ کر لوں گا. یہ دیکھیں ابھی بند کیا، ہم لوگ کے کان جو ہے وہ صحیح ہوئے. سر درد ہو جاتا تھا ابھی. آپ کے بیک گراؤنڈ سے کافی نوائس آ رہی ہے، آپ کا مائک خراب ہے. ہاں زویب صاحب آپ مجھے کانٹیکس دے دے. میرا سوال سن لے. 2 سوال ہے. ایک تو یہ کہ کون سا کانٹیکس آپ اٹھا کے لے کے آ کے یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کافر ایک مومن 10 کافروں پہ بھاری ہے، اور اس کی وجہ بتا رہا ہے کیونکہ کافروں کو، منکرین کو وہ معلومات نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے. بالکل اسی کی نیکسٹ آیت میں اللہ اپنا نمبر چینج کر دے رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے
کہ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہو تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ترنت نیکسٹ آیت میں اللہ جو ہے وہ اپنا نمبر چینج کر رہا ہے، پہلے 1 کے اوپر 10 کو بتایا تھا، اب 1 کے اوپر 2 کو بتایا۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اگر 1 کو اگر 10 پہ گنتی اگر رکھوں گا تو وہ اس بات کو اگری نہیں کریں گے یا وہ جیت بھی نہیں پائیں گے، مجھے ابھی 1 کے بدلے 2 کو رکھنا پڑے گا۔ جی یہ ہمارا سوال ہے، کون سا کانٹیکسٹ آپ اٹھا کے کہاں سے بھی ہم کو لے کے آ کے بتائیے، اور اس ساحل بھائی سے اللہ صبر کی نہیں ہوا، بندیوں کو ساحل بھائی سے سمجھ صبر میں نہیں ہوا، آیا اگلی نہیں؟ آیت دے دی، ساحل بھائی سے صبر نہیں ہوا، ارے اگلی آیت دے ہی دی۔ وہ جب کانٹیکس کا رونا رو رہا ہے ایڈم صاحب تو پورا اپنا اعتراض ہی رکھ دیتے نا، اب لے کیا اٹھا کے کانٹیکس۔ جی زویب صاحب میں نے دونوں آیتیں بھی بتا دی اور آپ کو اللہ کی بونگی بھی بتا دی کہ اللہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب مجھے کوئی بھی کانٹیکس کہاں سے بھی اٹھا کے لے کے آئیے پروف کے ساتھ، اور اس اللہ کی بونگیوں کو صحیح کر کے دے دیجئے۔ جی آپ کے اوپر چھوڑ دیا۔ جی جی ٹھیک ہے، شکریہ سر آپ کا ساحل صاحب۔ یہ مطلب پتہ ہے کیا، سر کبھی دیکھیں لگیں اوور گے؟ جنگ، سوری کبھی اس کا جواب کبھی دیں گے؟ سر، آپ بات کرنا دیں گے تو دوں گا، اگر آپ نے بیچ میں بات کرنی ہے تو پھر آپ ہی کر لیں سر۔ سر پروف کے ساتھ دینا پلیز گو اہیڈ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے آپ نے جو آیت دکھائی کہ 100 پہ مطلب 1 10 پہ بھاری، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کہ دیکھا 100 آدمی 200 پہ بھاری ہے، مطلب تو اس کا مطلب کہ 1 2 پہ بھاری ہو گیا۔ ہاں 1 2 پہ بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم، صحیح ہے۔ جی جی پھر آپ جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں مجھ سے؟ سر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں۔ ایڈم صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا کیا بول رہے ہو تم۔ جی سر میں نہیں آپ کو کیا سچویشن، سمجھ میں آیا یہ 2 آیت پڑھ کے؟ دیکھیں سر میں ایک مسلم ہوں، میرے کو جو سمجھ میں ہے میں آپ کے سامنے صاف بات کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا سر؟ کیا تو ہاں کیا اجازت ہے سمجھ مجھے؟ میں آیا یہ 2 آیت سے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھیں اس دونوں آیات میں جنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا سر، وار جو ہوتی ہے۔ اوکے ہاں ٹھیک ہے، میں میں ایگری کر رہا ہوں اس بات کو۔ اوکے جی جی لیکن دیکھیں میں نے وہی کہا کہ حق کی جو بات ہے اگر حق پر ہوئے تو سر پھر 1 200 بھی بھاری پڑ سکتا ہے، 10 پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ نہیں میں نہیں اسی پڑھ طرح آپ سکتا ہے، یہ اپنی بات نہ کرے نا، ابھی اللہ کی بات کرے۔ آپ نہیں پڑھ حق سکتا ہے، حق آپ نے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے۔ حق پہ ہیں تو سر اگر یہ سب آپ پڑھیں گے اپنی باقی۔ زویب 1 منٹ رکو، اگر آپ جی اپنی بات بتاؤ گے نا تو اللہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، کیونکہ آپ جو بتا رہے ہو وہ اللہ نہیں بتا رہا ہے، اس وجہ سے اللہ جو بتا رہا ہے اس پہ ٹکے رہو۔ میں نے کہا آپ کی بات مجھے نہیں چاہیے، یہ 2 آیت میں سے آپ کو کیا سمجھا ہے وہ پوچھ رہا ہوں میں، اللہ کی یہ 2 باتوں میں سے کیا سمجھ میں آیا وہ بتاؤ۔ جی سر، لیکن یہ جو جنگیں ہوئی ہے مطلب میں بولتا ہوں اس کے اندر یہ مسلمان صحیح ہے سر، 10 پہ بھاری ہے، کیا تھے؟ مطلب 10 پہ بھاری جو اس میں لکھا ہے میں اس کو مانتا ہوں، ایگری کر رہا ہوں سر مجھ سے۔ اوکے پھر اللہ نے ترنت دوسری آیت میں کیوں اوکے نمبر چینج ساحل، کر دیا؟ ان کو کہیں کہ ہاں ایک ایسی جنگ بتائیں جہاں پہ مسلمان 10 پہ بھاری ہو۔ ہاں جی بھائی۔ سر ایک جنگیں جو 313 تھے مسلمان اور باقی جو کافر تھے وہ بہت تعداد میں تھے، 1 to 3 مسلمان کی بھاری ریشو ہے، 10 کی نہیں ہے۔ ایک جنگ بتا دے جس میں 10 پہ بھاری ہوں، کیا آپ کو سمپل میتھس نہیں آتا؟ ایڈم سر مسئلہ یہ پتہ یہ ہے کہ یہ جو ہے 313 اور وہ تو اسی کا حساب سے ہے نا، وہ 1 to 3 ایک جو ہے مسلم بھائی، کیا کر رہے ہو؟ 10 نہیں ہے نا، 1 2 1 3 to 2.8 بنتا ہے بیسیکلی، تو 10 تو پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ 10 کو اللہ نے پلٹ دیا اگلی آیت میں۔ یہی میں اس لیے ابھی اگلی آیت نہیں لا رہا تھا کہ 10 کو اللہ نے بعد میں پلٹ دیا تھا، کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ مسلٹے نہیں کر سکتے یہ والی حرکت، وہ بچے ہیں، بیبیز ہیں ابھی۔ سو دیٹس ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، اور آپ سمجھ نہیں رہے تھے۔ 10 پہ بھاری کس جنگ میں ہوئے ہیں آپ لوگ؟ دکھائیں مجھے، ثابت کریں کسی ایک جنگ میں جو آپ 10 پہ بھاری ہوں۔ 10 پہ بھاری کا اچھا مطلب آپ ہوتا یہ ہے ایک طرف 100 اور دوسری طرف 1000، دیٹ از 1 to 10 کی ریشو۔ وہ بتائیں کس جنگ میں ہوئے ہیں؟ مطلب اب ایگزیکٹ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ورڈ بتائیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی وار بتائیں مجھے، کس وار میں آپ نے 1 to 10 پہ لڑائی کی اور آپ جیت گئے ہو؟ نہیں جیتے تو ہیں الحمدللہ، لیکن ایگزیکٹ مجھے پھر کسی وہی وار کا بات، نہیں جیتے پتا تو سر۔ ہیں۔ سو 1 to 10 کی ریشو میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ کوئی بھی نہیں لڑی آپ لوگوں نے۔ کیوں جنگیں نہیں تو سر لڑی؟ ہوئی ہیں نا، اب میں اس کی ہوئی بتاتا ہوں ہیں نا کیوں نہیں کہیں لڑی۔ کہیں۔ ارے وہی اچھا بتانے لگا ہوں کیوں نہیں لڑی، میں بتا رہا ہوں 1 to 10 کی ریشو پہ کوئی نہیں لڑی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو کیوں نہیں لڑی، کیونکہ اللہ نے اگلی آیت بتا دی، وہ پرانی آیت اللہ نے ایبروگیٹ کر دی ہے، نسخ کر دی ہے، ڈر گیا تھا، منسوخ کر لوگ دی ہے۔ ڈر گئے تھے۔ لوگ ڈر گئے تھے، اللہ کو پتا نہیں تھا لوگ ڈر جائیں گے، اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا،
اور اسے معلوم ہوا. جب اللہ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے, وہ 10 پہ بھاری نہیں ہو سکتے, تو اللہ کہہ رہا ہے اب مجھے معلوم ہو گیا اور اب میں تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہوں کیونکہ تم میں بھی کمزوری ہے. بس اگر 100 صابر آدمی ہوں گے تو 200 پہ بھاری ہوں گے. 1:2 کا ریشو کر دیا. تو 1:2 کا ریشو جب اللہ نے کیا تو وہاں پہ اگر آپ مجھے کہتے ہو کہ بدر میں 313 جو ہے وہ 950 کے اوپر حاوی ہو گئے تھے, تو ناؤ اٹ میک سینس, کیونکہ آپ لوگ 1:2 سے زیادہ کی ریشو میں گئے تھے. جو پچھلی والی آیت جو اللہ نے پہلے نازل کی تھی کہ 100,000 پہ بھاری ہوں گے, وہ آیت کسی مسلمان نے مانی ہی نہیں, جس کی وجہ سے اللہ کو اگلی آیت نازل کرنی پڑی کہ ہاں اب مجھے معلوم ہو گیا تم لوگ 1:10 کی ریشو میں لڑائی پر نہیں جا سکتے. اس سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا. یہ کانٹیکسٹ ہے دوسری آیت کا, میں اسی لیے ابھی نہیں لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے پہلی آیت پہ بحث کر لیں, لیکن اب آپ کو سمجھ لگ گیا کانٹیکسٹ کیا ہے. اللہ کو پتہ بھی بعد میں لگا. اللہ کیسا اللہ جس کو بعد میں پتہ لگا, پہلے ہی یہی آیت دیتا ہے 1-2 پہ بھاری. اعتراض ہے. This is the question now. اچھا ابھی کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا, بعد میں پتہ لگ گیا کہ ان میں مطلب کمزوری ہے. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت, پڑھیں, اردو آتی ہے آپ کو پڑھنی, پڑھیں اردو میں کیا لکھا ہوا, یہ لیجیے پڑھیے, وہی پڑھ لیں جو پہلے تھی. چلیں یہ لکھا ہے اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, پس کیا ہوا اگر تم میں سے ہاں کیا 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 کہہ رہا ہے اللہ. اچھا پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور کا ریشو ہو گیا, ساتھ جو 1:2 کا ریشو ہوا. اور 1:2 کا ریشو کب ہوا ہے, پہلی لائن دوبارہ پڑھیں, پہلی لائن دوبارہ پڑھیں. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ اسے معلوم ہوا, تو اللہ کو معلوم کب ہوا, جب اللہ نے آیت نازل کی, جب مسلمانوں نے کہا ہم لڑنے نہیں جا سکتے 1:10 کی ریشو میں. یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے. گئے تھے تو تمہارے صحابہ ڈر گئے تھے جب اللہ نے آیت نازل کری, اس کے بعد اللہ کو چینج کرنا پڑا. وہی تو اعتراض ہے زہیب بھائی کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ میں جو ریشیو بتا رہا ہوں وہ مسلمان اس کو اگری بھی نہیں کریں گے. پہلے ہی بتا دیتا کہ ایک جو ہے وہ 2 پہ بات. ساحل بھائی مطلب آپ کا اسلام چھوڑنے کی یہی وجہ تھی, مطلب جو آپ ارے یار یہ وجہ کو چھوڑیں, وہ ٹاپک نہیں, وہ چھوڑو, ہاں اس وہ کا ٹاپک جواب نہیں ہے, دو. موو نہیں کرنا, ڈونٹ موو اوے, اسٹک ٹو دی ٹاپک. نہیں سر میں سر موو نہیں ہوں اس ٹاپک پر ہوں میں. اوکے ہاں تو اسلام کی چھوڑا, اس کے لیے اپنے اسکالر کو لے کے ان کے ساتھ ہم بحث کریں گے. اسلام کی چھوڑا, آپ اس قابل نہیں ہیں ابھی, آپ بہت بیبی ہیں. سو یو ورک آن دیز 2 ورسز, آپ صرف ان 2 آیتوں کے اوپر بات کریں. جی جی صحیح ہے, بتائیے. بس ٹھیک ہے سر, میں نے سمجھ لیا یہ بات آپ کی, مطلب آپ بول رہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا, بعد میں کیسے معلوم ہو گئی یہ بات. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہو سکتا ہے, خدا ایسا خدا ہو سکتا ہے کہ جس کو پہلے معلوم نہ ہو گئی چیز اور بعد میں معلوم ہوئی ہو؟ نہیں سر میں اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے. اتنا اصل میں سر مطلب میں اتنی مطلب اس میں نہیں سوچوں گا کہ پہلے معلوم تھا, کیونکہ دیکھیں میں مسلمان ہوں, میں اسلام کے اکارڈنگ تو میں ایسی مطلب اللہ کے لیے نہیں سوچ سکتا جو بھی بات ہے. ہیلو بھائی, دیکھو بھائی, جو اللہ کو آپ اللہ ایک سیکنڈ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں, اس کو ڈفرنٹ طریقے سے جی جی وٹ یو آر سیئنگ کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں خود کہا ہے قرآن کے اندر, آپ قرآن کی اس اللہ کی کہی ہوئی خود کی بات کو نہیں مانتے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر میں اس کو نیگیٹو نہیں لے سکتا, مطلب کہ یہ کیسا نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو, اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. جی جی وہ تو میں نے پڑھ لیا جو کہہ رہے ہیں, لگ رہا ہے قرآن تو میں. آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے؟ نہیں سر میں مطلب اس میں نیگیٹو وہی بولو نا, حکمت عملی اللہ کی ہے. سر نیگیٹو پوزیٹو کو چھوڑیں, سمپل بات ہے, کیا آپ قرآن کی بات کو مانتے ہیں, ہاں یا نہ؟ سر میں ایک ایک قرآن کی ایک ایک آیت کو مانتا ہوں. بہترین. اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے, اب اللہ کو معلوم ہوا کہ تم ہم کمزور ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا. اس کا اور کیا مطلب ہے, کوئی اور مطلب ہے تو وہ آپ بتا دیں. نہیں سر میں فٹک سے ریشیو چینج کر رہا ہے اللہ, فٹک سے اتار کے. کیا زہیب بھائی دماغی اپنگ رہنا ہے, آپ کو مینٹلی ڈسیبل رہنا ہے. ارے نہیں ساحل بھائی ایسی بات نہیں ہے, مطلب جو آپ نے ٹھیک ہے, ابھی تو آپ وہی بات کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں میں نیگیٹو میں نہیں سوچوں گا. کیوں نہیں سوچوں گا, جو چیز غلط ہے اس کو غلط بولو نا. ارے نہیں ساحل کیوں نہیں بول سکتے غلط کو غلط. بس میں آپ کی بات سمجھنے میں آیا تھا, جو میں بھی سمجھاؤں, لیکن آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے, مہربانی ہوگی آپ کے ساتھ. یہ آپ کا اوریجنل نام ہے کیا؟ جی جی زہیب میرا نام ہے. اچھا شاید یہ مسئلہ ہو ایڈم صاحب, اس کا اوریجنل نام ہے کر کے نہیں کہہ پا رہا.
چلے بھائی جان آپ ہو ایسا سکتا کیجئے ہے. کہ ذرا تیاری شری کر کے آئیے گا, اور یہاں پہ ایوری ٹیوزڈے اور ایوری جی جی فرائیڈے کو 9 بجے اسٹریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹیوزڈے کو بھی اوکے آپ آ سر نہیں سکتے ہیں, لیکن فرائیڈے کو بھی آ زہیب سکتے ہیں. بھائی, ہاں جی جی نام چینج کر کے آنا اور اگلی بار. نیکسٹ اور ٹائم, دوسری بار ہاں ابھی تو, لیکن ایڈم صاحب ابھی تو پاکستان میں لوگ کھل کے اپنی بات رکھ رہے ہیں. ابھی وہ ہمارا کیا نام ہے اس کا, کون تھا ذاکر ایڈم صاحب, نالائق, وہ ذاکر ذاکر نائک کی جو نالائق, بمبو لگایا تھا, نہیں ہاں اس کا نام کیا ہے وہ لڑکے کا, اپنا جوان لڑکا ہے نا, جو کیا تھا ایتھیس یار, بن کے آ جائے کمنٹ میں سر, بتاؤ. ملٹیپل لوگوں نے کرسچن واٹ لگائی ہے اس کی. کرسچن تھا جی, دیکھا ہے میں. نہیں نہیں, ایتھیس تھا, کرسچن لوگ بھی کر رہے تھے بات کھل کے اپنی, اور ساتھ میں وہ ایک جو ایتھیس لڑکا ایتھیس تھا آیا تھا, جو وہ پہلے مسلمان بڑا تھا. مشہور ہوا ہے, ایتھیس نے ڈاکٹر ذاکر نالائق کی واٹ لگا دی. ہاں احسان نسیم, کوئی تھا نا, واجد احسان, واجد احسان. واجد احسان, واجد احسان. ہاں تو بھائی وہاں تو ابھی کھل کے لوگ بول رہے ہیں, تو اگر آپ کا اوریجنل بھی نام ہے تو کیا مسئلہ ہے, آپ تو بول سکتے کھل کے. ابھی پاکستان تو چینج ہو رہا ہے. واجد احساس, نہیں بالکل, پاکستان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی رائے رکھتے ہیں, جو جن کے جن میں جو سمجھ تو آئے وہ آپ بھی بولنا ہے, ٹھیک رکھے نا ہے. پھر, تو اوریجنل نام بھی ہے تو کیا مسئلہ ہے, جو غلط ہے اس کو غلط بولیے. ارے نہیں سر, مسئلہ میں مسلم ہوں سر, میں اس طرح ہمت نہیں, مطلب میرے اندر نہیں ضرورت میں اللہ کے لیے اس طرح کا سوچوں. آپ بے شک سوچ سکتے ہیں, لیکن آپ مطلب مسلم آپ نہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ غلط کو غلط نہیں بول سکتے. سر اصل اس میں غلط تو نہیں ہے نا سر, میری نزدیک کچھ بھی سر غلط نہیں ہے. سر قرآن ابھی تو کی, ثابت ہوا نا, ابھی تو ثابت ہوا. ارے نہیں سر, ساحل صاحب بس میں جاتا ہوں, اللہ حافظ کرے کیا میرے ڈر ساتھ. رہا ہے, تو اتنا بول کے چلے جا بھائی کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے, اتنا بول تو چلے جا, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر اس پہ نہیں ایکنالج تو نہیں کرو کم سے کم کہ ہاں مسلمان ہوتے ہوئے ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. That's it. ساحل صاحب, مسئلہ پتہ ہے کہ آپ, ہمارے ایمان کا مسئلہ, ہم اس طرح کی بات کریں گے ہمارا ایمان چلا جائے گا. ہم مسلم ہے سر, اچھا ہم نہیں زہیب بول سکتے. ایسا کیجئے, جی کل سیٹرڈے ہے, جی سیٹرڈے کو میرے چینل پہ جی آئیے گا, ایڈم سیکر اردو جی پہ. جی اوکے اس کے سر اوپر جی. سوچ کے, نہیں تو جو میں جی کل دکھاؤں گا نا کہ آپ کے نبی نے جو عجیب عجیب نصیحتیں کی اور ان پہ کتنے چھکے لگے, وہ اس کو بھی سنیے گا آ کے, تو شاید آپ بھی چلیں جی واجد ٹھیک. ساز جیسے ہو جائیں. لیکن اپنے اس نام سے نہ آئیے گا, کسی اور نام سے آئیے گا, ٹھیک ہے. اوکے سر جی, ٹھیک ہے صحیح ہے. میں کل آپ کا ویٹ اللہ کروں گا, اور وہاں اوکے پہ سر. آگے بتانا نہیں ہے کہ کل میں ساحل کے چینل پہ آیا کہ تھا میں, اس نام ہاں سے, میں وہی اور ہوں جو کل آیا تھا. ہاں یہ اس ٹائپ کی بات نہ کر دینا. بعض دفعہ لوگ آتے ہیں, اگلی دفعہ آتے ہیں دوسرے نام سے آتے ہیں, کہتے ہیں میں آیا تھا نا کل, آپ کو یاد ہے نا. جی چلیں جی, ٹھیک ہے, نام صحیح چینج ہے, کر کے اوکے سر اپنا, جی. اوکے سر جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اوکے اوکے. اوکے دوستو, دیکھو کئی بار آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلسٹلی منہ سے نہیں بھی بولتے نا, لیکن آپ کی باتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے. اس نے ابھی جو بات کہی نا, ایک دم یعنی اتنا اسپشٹ روپ سے اس نے کہہ دیا کہ بھائی مسلمان ہوتے ہوئے میں غلطی کو غلطی نہیں مان سکتا. اب آپ مجھے فورس مت کریے, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا دماغ, آنکھ سب بند رکھنا ہے بینگ اے مسلم. اور اسی وجہ سے وہ مولوی نے کہا تھا, مفتی نے کہا تھا, مصباحی نے, کہ عقل قربان, اسلام میں عقل کا دخل نہیں کرو. جو آقا نے فرمایا چپ چاپ مان لو, ورنہ کیا ہوگا, عقل لگاؤ گے تو یہ مرتد تمہارا ایمان کھا جائیں گے. تو میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو بے عقل رہنا پسند ہے؟ اور اگر بے عقل رہنا پسند ہے تو بھائی کسی کے بھی سامنے, کوئی نان مومن کے سامنے ایک دم عاجزی اور جھک کے کھڑے رہنا. کبھی ان سے کوئی, ان کے نہ ہندوازم کے بارے میں بات کرنا, نہ ان کے اوپر کرسچینٹی کے اوپر سوال کرنا, نہ ایتھیسٹ لوگ سے سوال کرنا, نہ بدھسٹ لوگ سے سوال کرنا, نہ جین لوگ سے سوال کرنا. بھلے سے ان کا کوئی بھی عمل تم کو کتنا ہی illogical لگے, نان سینسیکل لگے, گندا لگے, کیسے بھی لگے, تم سوال نہیں کرنا, کیونکہ تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو سوال کرنا. آپ کے منہ سے سوال اچھا نہیں لگے گا. منہ دبا کے چپ چاپ جیسا جو بھی کر رہا ہے, ہاں بھائی آپ کر رہے ہو نا, ہاں آپ کا دھرم ہے, آپ کر سکتے ہو. ایسے ایک دم عاجزی کے ساتھ رہنا, اگر بے عقل رہنا تم لوگوں کو پسند ہے. بیکاز یو الحمدللہ. don't deserve asking questions about other faith. You cannot question other faiths. ورنہ پہلے یہاں پہ بے عقلی چھوڑو, اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت تو رائٹس آئے گا آپ کو کہ بھائی چلو میں نے تو چھوڑ دیا,
میں ابھی سوال کر لیتا ہوں کم سے کم سامنے والے سے, ادروائز یو ڈونٹ ڈیزرو. یہ اتنا یاد رکھنا. جیسا اللہ کہتا ہے نا کہ ذلت کے ساتھ ذلیل ہو کے جزیہ دینا ہے, ہاں ویسے ذلت کے ساتھ دیکھ کے چپ رہنا ہے. دوسروں کا اگر صحیح نہیں بھی لگ رہا ہے تو ایسے تمہارے چہرے پہ ذلت نظر آنی چاہیے کہ میں کیسے سوال کروں یار ان سے, میں ہندوؤں سے کیسے سوال کروں, میں مسیحی سے کیسے سوال کروں. ایسا ذلت تمہارے چہرے پہ نظر آنی چاہیے اگر بے عقل رہنا پسند کرتے ہو تو. یاد رکھنا ہے بات.